السلام علیکم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حج کے ایام جتنا قریب آ رہے ہیں عشاق کے دل اتنا تڑپ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی سبیل بنائے، راستے کھولے اور ہم حرم شریف پہنچے. دو بندے ایک ہی عمل کرتے ہیں مگر اثرات مختلف ہوتے ہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے نماز. دو بندے نماز پڑھتے ہیں، ایک کی نماز ایسی ہوتی ہے جیسے ٹکرے مارنا، اور دوسرے کی نماز ایسی ہوتی ہے جیسے انت اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھتے ہو. علامہ اقبال نے کہا سنی نہ مصر فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیما، کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو اذان دیتے تھے تو پہاڑ بھی پارے کی طرح کانپتے تھے. سنی نہ مصر فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے اللہ کی زمین کانپتی تھی، ایسا خلوص کا سجدہ ہوتا تھا. تو کچھ کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ سجدہ کرتے ہیں تو زمین کانپتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے بارے میں شاعر نے کہا بزمین سجدہ کرتم زمین دا برآمد، میں نے جب زمین پہ سجدہ کیا تو زمین میں سے یہ آواز آئی کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، اور ریا کے سجدہ کرنے والے تو نے تو مجھے بھی خراب کر ڈالا. اسی طرح اللہ والے حج کرتے ہیں تو وہ عشق و مستی کا سفر ہوتا ہے، اور عوام الناس حج کرتے ہیں تو وہ چند جگہوں پر چکر لگا کے واپس آ جاتے ہیں. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھا، وہ حج پہ گیا. اس زمانے میں حج پہ 2-3 مہینے لگا کرتے تھے آنے جانے میں. جب حضرت کی خدمت میں آیا تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ اتنا عرصہ کیوں غائب رہے؟ اس نے کہا یہ میں حج کرنے گیا تھا. فرمایا ذرا قریب ہو جاؤ. وہ قریب ہو گیا. فرمایا یہ بتاؤ تم نے حج کا قصد کیا تھا؟ قصد کہتے ہیں ارادے کو. اس نے کہا جی حج کا قصد کیا تھا. فرمایا جب تم نے حج کا قصد کیا تھا تو اپنے دل سے گناہ کے تمام ارادوں کو ختم کر دیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟
یعنی ارادہ ہی نہ ہو گناہ کرنے کا۔ اس نے کہا جی میں نے گناہوں کو چھوڑنے کا قصد تو نہیں کیا۔ تو میں پھر تم نے حج کا قصد کیا ہی۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے غسل کے لیے کپڑے جسم سے اتارے تھے؟ جی اتارے تھے۔ جب تم نے جسم سے کپڑے جدا کیے تھے تو معصیت کی زندگی کو اپنے سے اسی طرح دور کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو میں تم نے پھر اپنے کپڑے جسم سے ہٹائی۔ اچھا یہ بتاؤ غسل کر کے پاکی حاصل کی تھی؟ جی حضرت میں نے غسل کیا تھا، صاف ہو گیا تھا۔ بھئی جیسے جسم کو صاف کر لیا تھا، اپنے من کو بھی توبہ کے ذریعے پاک کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو میں نے نہیں کیا۔ فرمایا پھر تم نے غسل کیا ہی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے احرام پہنا تھا؟ جی حضرت میں نے احرام پہنا تھا۔ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ احرام پہننے سے کچھ چیزیں انسان کے اوپر منع ہو جاتی ہیں، تو کیا تم نے نیت کی تھی کہ میں جیسے احرام میں گناہوں سے بچ کے وقت گزاروں گا، میں پوری زندگی معصیت سے خالی گزاروں گا؟ انہوں نے کہا جی میں نے یہ نیت تو کی۔ تو میں تم نے احرام ہی نہیں باندھا۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے تلبیہ پڑھا تھا؟ جی میں نے لبیک اللہم لبیک پڑھا تھا۔ تو تمہیں اللہ کی طرف سے جواب ملا تھا؟ جی مجھے جواب تو نہیں ملا تھا۔ اگر جواب نہیں ملا تو تم نے تلبیہ پڑھا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہاری لبیک کو قبول ہی نہیں کیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم حضور حرم میں داخل ہوئے تھے تو کیا اپنے اوپر گناہوں کو یا غفلت کو حرام کر لیا تھا؟ نہیں حضرت میں نے تو ایسے نہیں کیا، تو میں تو حضور حرم میں داخل ہی نہیں ہوئی۔ اچھا یہ بتاؤ تم مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے؟ جی حضرت مسجد حرام میں داخل ہوا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ حرم میں داخل ہوتے مگر ان کے اوپر اللہ کا خوف غالب ہوتا، تو خوف غالب تھا، ان کا خوف تو غالب نہیں تھا، تو میں تم حرم میں داخل ہی نہیں ہوئی۔ اچھا یہ بتاؤ بیت اللہ کی زیارت کی تھی؟ حضرت کی تھی۔ فرمایا بیت اللہ میں وہ تجلیات نظر آئی تھی جس کی وجہ سے وہ مرکز عالم ہے؟ حضرت وہ تجلیات تو نظر نہیں آئی، تم نے تو بیت اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے استلام کیا تھا؟ استلام کہتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینا، دور سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لینا۔ حضرت میں نے استلام کیا تھا۔ تو جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے ایک آنکھ کھینچی اور فرمانے لگے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ حجر اسود دنیا میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، جو حجر اسود کا استلام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے اور اس کو بوسہ دیتا ہے۔ حضرت مجھے یہ کیفیت تو نہیں ملی۔ فرمایا کہ تم نے استلام کیا ہی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ طواف کیا تھا؟ جی حضرت طواف تو میں نے کیا تھا۔ فرمایا کہ طواف کے دوران رمل کیا تھا؟ رمل کہتے ہیں تھوڑا تیزی کے ساتھ چلنا۔ جی حضرت رمل کیا تھا۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ رمل کرتے ہوئے اللہ کی طرف تیز چلنے کا ارادہ کیا تھا؟ حضرت یہ ارادہ تو نہیں کیا، پھر تو تم نے رمل کیا ہی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ مقام ابراہیم کے 2 رکعت نفل پڑھے تھے؟ حضرت پڑھے تھے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے مقام ابراہیم پہ جو 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ملتا ہے، عنایت ہوتی ہے، تمہیں وہ رحمت ملی تھی؟ حضرت وہ تو نہیں ملی۔ فرمایا تم نے 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھے ہی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تم صفا پہ چڑھے تھے؟ حضرت چڑھا تھا۔ کیا کیا تھا؟ حضرت میں نے 7 تکبیریں پڑھی تھی۔ اور کیا کیا تھا؟ حضرت میں نے وہاں پر دعا مانگی تھی۔ فرمایا جب تم صفا سے اترے تھے تو کیا تمہیں من کی صفائی نصیب ہو گئی تھی؟ تم نے کہا جی نہیں من کی صفائی تو نصیب نہیں ہوئی۔ فرمانے کے اچھا یہ بتاؤ صفا اور مروہ کے درمیان جو بھاگتے ہیں وہ تم بھاگے تھے؟ حضرت بھاگا تو میں تھا۔ فرمایا اس بھاگتے ہوئے نیت کی تھی؟
ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف تیز دوڑو کہ میں دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف بھاگ رہا ہوں اور اللہ کو اپنی منزل بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی ایسے تو نہیں کیا تھا۔ فرمایا پھر تم نے صفا اور مروہ کے درمیان بھاگے ہی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ مروہ پہ گئے تھے، حضرت گیا تھا، کیا مروہ پہ تمہیں سکون سکینہ نازل ہوئی تھی؟ حضرت مجھے تو نہیں پتا، پر میں تم سکینہ نازل نہیں ہوئی تو تم مروہ پہ گئے ہی نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کیا تم عرفات میں گئے تھے؟ حضرت میں عرفات میں بھی گیا تھا، تو کیا تمہیں عرفات میں اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی تھی؟ کیونکہ عرفات کا لفظ معرفت سے بنا ہے۔ حضرت مجھے تو معرفت حاصل نہیں ہوئی، پر میں تم عرفات میں پھر گئے ہی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تم مزدلفہ گئے تھے؟ حضرت مزدلفہ گیا تھا۔ فرمایا بتاؤ مزدلفہ میں تمہیں اللہ کا ایسا ذکر نصیب ہوا تھا جو ماں سوا سے تمہیں بالکل جو ہے وہ فارغ کر دے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تم مسجد مشعر الحرام کے پاس اپنے اللہ کا ذکر کرو۔ تو جس ذکر کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے تم نے وہ ذکر کیا تھا۔ حضرت میں نے اتنا ذکر تو نہیں کیا، فرمایا پھر تم مزدلفہ گئے ہی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ مینا میں آئے تھے؟ حضرت میں مینا میں آیا تھا۔ مسجد خیف میں داخل ہوئے تھے؟ حضرت میں مسجد خیف میں داخل ہوا تھا۔ فرمایا کہ خیف کا مسجد کا نام خوف سے ہے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا مقام خوف حاصل ہو گیا تھا؟ حضرت خوف مقام حاصل نہیں ہوا، پھر تم مسجد خیف میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے اس دن رمی کی تھی، شیطان کو کنکریاں ماری تھیں؟ حضرت میں نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی۔ کیا تم نے شیطان سے اپنی دشمنی کا اظہار کیا تھا کہ آج کے بعد شیطان میرا دشمن ہے، میں اس کی کسی بات کے پیچھے نہیں چلوں گا بلکہ نیکی کی زندگی گزاروں گا؟ نہیں حضرت میں نے ایسے تو نہیں کیا تھا۔ پھر تم نے تو شیطان کو کنکریاں ماری نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے قربانی کی تھی؟ حضرت قربانی تو میں نے کی تھی۔ فرمایا کہ کیا جانور کو قربان کرتے ہوئے اپنے نفس کو تم نے قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ میں اللہ کے نام پہ اپنے نفس کی خواہشات پہ چھری چلا رہا ہوں؟ اس نے کہا ایسا تو نہیں کیا تھا۔ فرمایا پھر تم نے قربانی کی ہی نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ تم نے طواف زیارت کیا تھا؟ حضرت طواف زیارت تو کیا تھا۔ فرمایا زیارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیارت حاصل ہونا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کا زائر ہوتا ہے اور اللہ پر لازم ہے کہ وہ اپنے زائرین کا اکرام کرے، یعنی اپنی زیارت کے لیے آنے والوں کا اکرام کرے، تو اللہ اکرام فرماتے ہیں۔ تم اگر طواف زیارت کر کے آئے تو تمہیں ضرور تجلیات کی زیارت نصیب ہوئی ہوگی۔ اس نے کہا جی مجھے تو نصیب ہوئی نہیں، فرمایا پھر ہم نے طواف زیارت کیا ہی نہیں۔ پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے طواف وداع کیا تھا؟ حضرت طواف وداع تو کیا تھا۔ کیا طواف وداع کرتے ہوئے تم نے اپنے آپ کو دنیا سے ودا کر لیا تھا کہ اب میں آخرت کی تیاری کے لیے فارغ ہو رہا ہوں؟ حضرت میں نے ایسے تو نہیں کیا۔ فرمایا اگر تم نے ایسے کیے نہیں کیا تم نے تو طواف زیارت کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے احرام اتارا تھا؟ حضرت احرام کو اتارا تھا۔ احرام کو اتارتے ہوئے اپنے اوپر سے گناہوں کا لباس اتار دیا تھا کہ آج میں تقوی کا لباس پہنتا ہوں، احرام اتارتا ہوں۔ حضرت میں نے یہ نیت تو نہیں کی تھی۔ فرمایا اس کا مطلب یہ کہ تم نے تو احرام بھی نہیں اتارا۔ پھر شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم ایک سفر کر کے آئے ہو، مختلف جگہ دیکھ کے آئے ہو، حج کوئی نہیں کیا۔ اب جیسے میں نے تمہیں بتایا ہے تم دوبارہ جاؤ اور اگلے سال اس کیفیت کے ساتھ حج کر کے آؤ۔ اب دیکھیں ہمارا حج ایک آنا جانا ہوتا ہے اور اللہ والوں کا حج کتنی کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، جن کو اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے محبوب آپ کی اگلی پچھلی غلطیوں کو سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔
جن کو مغفرت کی بشارت اس دنیا میں مل چکی تھی، انہوں نے عرفات میں دعا مانگی۔ اتنی عاجزی کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو دل حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ سید الکونین ہیں جو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہم انک تسمع کلامی و ترا مکانی، اے اللہ آپ میری بات کو سنتے ہیں اور میری جگہ کو خوب اچھی طرح دیکھتے ہیں، وتعلم سری و علانیتی، اور میرے اندر کو اور باہر کو بخوبی جانتے ہیں۔ لا یخفی علیک شیء من امری، میری کوئی بات اللہ آپ سے چھپی نہیں ہے۔ وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، اور اے اللہ میں ایک تندرست فقیر ہوں۔ المستغیث، میں آپ سے مدد کی طلبگار ہوں۔ المستجیر، والوجل المشفق المقر المعترف بذنبہ، اور میں ڈرا ہوا اپنے گناہوں کا معترف مسکین کی مانند آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ میں ایک مسکین کی مانند، یہ کونین کے سردار ہیں، اللہ کے سامنے اتنی عاجزی کیسے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے اللہ میں ایک ڈرے ہوئے خوف زدہ گناہگار کی طرح آپ کے سامنے فریاد کرتا ہوں، اور آپ سے اے اللہ میں ایک مسکین کی طرح مانگتا ہوں۔ وَأَبْتَحِلُ إِلَيْكَ ابْتِحَالُ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، اور ایک ذلیل گناہگار کی مانند میں آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں۔ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، اور ایک بیمار خوف زدہ کی طرح اللہ سے آپ سے دعا کرتا ہوں۔ دعا من خضعت لک رکبتہ، اپنے اے اللہ ایسی جس کی گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے۔ وفادت لک عبرتہ، اور وہ ذلیل گناہگار اور جس کے آنسو تیرے سامنے بہہ رہے ہیں اور تیرے لیے اس کا جسم پگھل رہا ہے۔ اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میری دعا کو رد نہ کر دینا، مجھے نامراد نہ کر دینا۔ وَكُنْ لِي رَؤُوفًا، اور میرے اوپر اے اللہ مہربان ہو جانا۔ یا خیر المسئولین، اے سب سے بہتر مانگنے والے، و یا خیر المعطین، اور سب سے بہتر عطا کرنے والے۔ یعنی اس دعا کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام یہ دعا نہ سکھاتے تو عام انسان کی ذہنی بلندی اتنی تھی ہی نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے اتنے تذلل سے دعا مانگ سکتا۔ ہمارے دماغوں میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا کہ اللہ سے اگر دعا مانگنی ہو تو کیسے اپنے آپ کو مٹا کے دعا مانگتے ہیں۔ ہم تو بیٹھے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے کہاں ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں یہ دعا مانگی۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اسی طرح گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، اور اللہ اپنی رحمت سے حرم کے دروازے کھولے اور ہم مسکینوں کو بھی اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے۔ ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ اپنے بندوں کو اپنے گھر کے دیدار سے محروم نہ فرما، ہم پر رحمت کی نظر فرما، اور ہمیں اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ وہ کلمات پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں سب سے پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ پڑھنا، ایک پارہ پڑھیں یا آدھا پارہ پڑھیں مگر پڑھا ضرور کریں، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھ کارول دل یارول، اور پانچواں عمل ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ چند منٹ کی مشق آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے گی اور آپ خود اس کی حرارت کو محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔